اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز اور تھا، یعنی عدالت میں دونوں کھڑے ہوئے ایک جیسے نہیں لگ رہے تھے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز اس سے فائق تھا شکایت کرنے والا، یعنی مدعی کے لحاظ سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مجبوراً یہ کہنا پڑا، ساوی خصمہ کا یا ابو الحسن، اے ابو الحسن، یہ کنیت ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اے ابو الحسن آپ اپنے مخالف فریق کے مساوی کھڑے ہوں۔ ساوی خصمہ کا، یعنی جو عربی زبان میں خصم کا معنی ہے، جس طرح کے مناظرہ کی اصطلاح میں، یعنی جو مد مقابل ہے دوسرا فریق، کہ آپ اس کے مساوی کھڑے ہوں۔ فتغیر وجہ علی، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وقضى عمر فی الدعوی، یعنی چہرے کا رنگ بدلا لیکن فرق باقی نہ رہا، کھڑے ہونے میں دونوں مساوی کھڑے تھے۔ وقضى عمر فی الدعوی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیس کا فیصلہ کیا۔ فیصلہ کے بعد جو بظاہر لگ رہا تھا کہ یہ جو چہرے کا رنگ بدلا ہے یہ اس بات کی وجہ سے بدلا ہے کہ آپ کو برابر کیوں دوسرے کے کھڑا کیا گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اغضبت یا ابا الحسن لانی سویت بینک و بین خصمک، کہ اے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، کیا آپ غصے میں آ گئے ہیں کہ میں نے آپ کے اور آپ کے مخالف کے درمیان مساوات کی ہے کہ آپ برابر کھڑے ہوں، کیا اس وجہ سے آپ غصے میں آ گئے ہیں؟ فقال علی رضی اللہ تعالی عنہ لأنک لم تسو بینی و بین خصمی یا امیر المومنین، ہاں غصہ مجھے آیا ہے، لیکن غصہ مجھے اس لیے آیا ہے کہ آپ نے میرے اور میرے مخالف کے درمیان مساوات نہیں کی، مساوات برابری نہ کرنے کی وجہ سے مجھے غصہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ کو غصہ اس لیے آیا ہے کہ میں نے تمہارے درمیان برابری کی ہے، کہ جیسے مخالف کھڑا تھا میں نے کہا بھی ویسے ہی یہاں کھڑے ہوں۔ آپ نے جواب میں کہا کہ مجھے غصہ آیا ہے مگر اس لیے آیا ہے کہ آپ نے میری رعایت کی ہے، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ میری رعایت نہ کرتے، چونکہ یہ عدالت ہے اور عدالت میں فریقین جو بھی ہوں وہ فریقین ہیں، آپ نے جو میری رعایت کی ہے مجھے اس وجہ سے غصہ آیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر رعایت کی نشاندہی کی کہ کیسے آپ نے میری رعایت کی ہے۔ فرمانے لگے، اذ کرمتنی فنادیتنی یا ابا الحسن بکنیتی ولم تنادی خصمی بکنیتہ، عربی زبان میں، عربی معاشرے میں کسی کو نام لے کے بلانا یہ تو عام ہے، لیکن کسی کو کنیت سے بلانا یہ اس کا مزید اعزاز ہے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مجھے اس لیے غصہ ہے کہ آپ نے مجھے تو ابو الحسن کہہ کے بلایا اور میرے مخالف کو کنیت سے نہیں بلایا، اس کا آپ نے نام لے کے بلایا، جبکہ چاہیے یہ تھا یا تو میرا بھی نام ہی لیتے، اگر میری کنیت کا ذکر کیا تو ان کی بھی کنیت کا ذکر کیا جاتا۔ جس وقت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا، فقبل عمر رأس علی، تو حضرت عمر کرسی انصاف سے اٹھے اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سر چوما، اور سر چومنے کے بعد کہا، لا ابقان اللہ بارض لیس فیہا ابو الحسن، مجھے رب زمین میں وہاں کبھی بھی نہ رکھے جہاں مولا علی موجود نہ ہوں،
یعنی تمہارا موجود ہونا میرے نظام عدل کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ نے میری کتنی بہترین رہنمائی کی اور کس حد تک یعنی آپ عدل کے علمبردار ہیں۔ اب بات سننے میں جس وقت میں نے بیان کیا تو یقیناً عام جو صورتحال ہے اس میں تو یہی ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، تو اس لیے بدلا ہوگا کہ ایک عام بندہ ہے اور میں داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، ایک عام بندہ ہے، میں اولیاء کا شہنشاہ ہوں، ایک عام بندہ ہے، میں عشرہ مبشرہ میں سے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنا بھائی کہا اور جن کو مولا المسلمین کہا، اتنی ان گنت میری عظمتیں ہیں۔ لیکن جس وقت حقائق کو دیکھا گیا تو اسلامی عدالت کے جو تقاضے ہیں کہ اگرچہ ایک وقت کا غوث اعظم ہے، دوسرا عام بندہ ہے، لیکن انصاف کے کٹہرے میں ان کو قاضی پر لازم ہے کہ برابر کھڑا کرے۔ اور پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ جو نہ جانتے ہوئے کوئی عدم مساواتی کھڑے ہونے میں آپ نے اس کو محسوس کیا کہ مجھے تو بلاتے ہوئے میری کنیت ابو الحسن سے مجھے بلا رہے ہیں اور دوسرے کو کنیت سے نہیں بلا رہے، تو یہ بھی یعنی اہتمام ہونا چاہیے تھا کہ اسے بھی یا تو کنیت سے بلاتے اور یا مجھے بھی میرے اصل نام سے عدالت میں پکارا جاتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے محض الثواب کے اندر جو آپ کے ایک فیصلے کا ذکر ہے، یہ جلد نمبر 2 ہے محض الثواب کی، اس میں 517 صفحے پر حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد حکومت تھا، عہد خلافت تھا، تو سب سے مشکل جو ایریا تھا حکومت کرنے کے لحاظ سے وہ کوفہ کا ایریا تھا۔ یعنی کوفہ والے اپنے گورنر کی بڑی شکایتیں لگاتے تھے، جو بھی بھیجتے تھے کوفہ والے اسے فیل کر دیتے تھے کہ کوئی اور بھیجو۔ قال عمر، حضرت عمر تنگ آ گئے، فرمایا آیانی اہل الکوفہ، مجھے اہل کوفہ نے تھکا دیا ہے۔ ان استعملت علیہم لینا، اگر میں کوئی نرم مزاج بندہ بھیجتا ہوں، استضعفوہ، تو یہ اسے کمزور سمجھ کے اس کی بات نہیں مانتے، یعنی اس کی نرم مزاجی کا یہ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وَإِنِ اسْتَعْمَلْتُ عَلَيْهِمْ شَدِيدًا شَكَوْهُ، اور اگر میں کوئی سخت مزاج بندہ بھیجتا ہوں یہ شکایتیں لگانے شروع کر دیتے ہیں کہ جو آپ نے گورنر بنائے ہیں وہ سخت بڑے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ وَلَوَدِدْتُ أَنِّي وَجَدْتُ رَجُلًا قَوِيًّا أَمِينًا مُسْلِمًا أَسْتَعْمِلُهُ عَلَيْهِمْ، میں تو تلاش کر رہا ہوں کہ کوئی مجھے ایسا بندہ ملے جو ان کے میرٹ پر پورا اترے، یعنی ان کو صحیح قابو کرے، نہ تو یہ ہو کہ وہ نرم مزاج ہو اور یہ اس کی نرمی کا فائدہ اٹھائیں، اور نہ ایسا ہو کہ یہ یعنی شکایت کا کوئی موقع ملے، ایسی سختی کا بندہ قوی ہو، امین ہو، مسلم، یعنی یہ گورنر کی صفات آپ نے بیان کی۔ جب آپ یعنی شورا کے اندر یا مجمع جو مدینہ منورہ میں لگا ہوا تھا، عراق کی صورتحال اور بالخصوص کوفہ کے معاملہ میں یہ مشورہ کر رہے تھے، فقال رجل یا امیر المومنین انا واللہ ادلک علی الرجل القوی الامین المسلم، خدا کی قسم میرے پاس ایک بندہ ہے میرے علم میں جو بالکل اس میرٹ پہ پورا اترتا ہے، یعنی وہ قوی بھی ہے، وہ امین بھی ہے، وہ مسلم بھی ہے۔ فَأَثْنَى عَلَيْهِ عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے، فرمایا پھر تو مسئلہ حل ہو گیا کہ میں تو بڑا ڈھونڈ رہا تھا، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ